کے پی میں 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں آیا۔ کے پی کا پچھلا وزیر اعلیٰ پنجاب میں حملہ آور ہوتا تھا۔ نیا وزیر اعلیٰ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا رہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پی ٹی آئی قیادت پر کڑی تنقید۔ گوجرانوالہ میس ٹرانزٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں میٹرو کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ پورے پنجاب میں سی سی ٹی وی مانیٹرنگ جاری ہے۔ جرائم میں 80% کمی، پنجاب کو محفوظ بنا دیا۔ جلد پنجاب کو ڈرگ فری صوبہ بنائیں گے۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ دہشت گرد کمانڈر وڈیرا نور علی چاکرانی نے 100 ساتھیوں سمیت سرنڈر کر دیا۔ دہشت گردوں نے سوئی میں مسلح افراد نے ہتھیار پھینک کر پاکستان کا جھنڈا تھام لیا۔ ریاست پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کمانڈر اور تمام رہنماؤں کو قومی دھارے میں شامل ہونے پر مبارکباد کہا کہ ہتھیار ڈالنے والوں نے پاکستان کا پرچم اٹھا کر امن کے سفر کا آغاز کیا۔ بلوچستان میں ریاست مخالف عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں۔ ہتھیار پھینک کر آئین پاکستان تسلیم کرنے والوں کو گلے لگانے کا عمل بھی جاری ہے۔ جو ریاست کی نرمی کو کمزوری سمجھے گا اس کا آخری دم تک تعاقب کیا جائے گا۔ حکومت کا اڈیالہ جیل کے باہر مجمع اکٹھا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ اب پی ٹی آئی کو بانی سے جیل ملاقات کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی ملک کے لیے خطرہ ہیں اور ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیل کے باہر کسی نے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تو مقدمات ہوں گے۔ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اب ریاست کی رٹ بحال کرنے کا وقت ہے۔ پی ٹی آئی کی ملک سے باہر اور ملک کے اندر موجود قیادت مل کر کھیل کھیل رہی ہے۔ جب ادارے کے خلاف ایسی زبان استعمال ہوگی تو جواب آنا فطری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا محتاط جواب دیا۔ ان کے صوبے میں شہادتیں ہوتی ہیں، یہ جنازوں میں نہیں جاتے، یہ شہداء کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ان کو چاہیے دہشت گردوں اور طالبان کی حمایت نہ کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا امکان نہیں۔ بانی کے ٹویٹ کے بعد حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ بانی صورتحال کو مزید خرابی کی طرف لے گئے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو ایوان میں مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ وزیر اعظم کی پیشکش کو میں واپس تو نہیں لے سکتا اور نہ ہی انہوں نے واپس لیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی خان نے کہا پی ٹی آئی سے سیاسی ڈائیلاگ کے تمام دروازے بند ہو چکے۔ پی ٹی آئی کھائی میں گر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی اگلی خواہش خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا نفاذ ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے 9 مئی جیسا حملہ کوئی محب وطن نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور بانی پی ٹی آئی میں کسی ایک کا انتخاب کا وقت آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ ملک دشمن نہیں، پاکستان ہمارا ہے اور فوج بھی ہماری ہے۔ اعتماد کے فقدان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی تمام جمہوریت پسند قوتوں سے تناؤ کو کم کرنے میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرار دے دی۔ بولے وفاقی وزراء کا رویہ عوام کو اشتعال دلانے کے مترادف ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھنے کی مذمت کرتے ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 مئی کے 51 مقدمات ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ 9 مئی کے کیسز کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری۔ ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ پوری لیڈرشپ کو شہید کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بدلہ لینے والی سیاست نہیں کی۔ بیانیہ بنایا گیا بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ اس شخص نے جھوٹ بول بول کر اپنا بیانیہ بچایا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس کہا پی ٹی آئی قیادت بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں متنازع بیانات دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا بھارت اور افغانستان سے چلاتی ہے۔ جیل میں بیٹھا ذہنی مریض قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا۔ وہ سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس کہا وہ شخص اپنی ذات کا قیدی ہے، کوئی ابہام نہ رہے، ان کی سیاست ختم ہو چکی، بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ کھل کر بولنا پڑے گا۔ آپ کی سیاسی شعبدہ بازی کا وقت ختم ہو چکا۔ ان کی ذات اور خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر نہیں،
تم ہو کون؟ کس کی زباں بول رہے ہو؟ مزید بولے کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا دوسروں کو غدار کہتا ہے۔ اس شخص نے اپنی اولاد کو باہر رکھا ہوا ہے۔ پہلے اپنی اولاد کو فوج میں لاؤ، خوارج کے سامنے کھڑا کرو، پھر بیانیہ بناؤ۔ ان سب کا سہولت کار بھارتی میڈیا ہے۔ را کے اکاؤنٹس ان کے ٹویٹ والے بیانیوں کو چلا رہے ہیں۔ واضح ہے یہ شخص جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ فوج کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فوج کو اپنی سیاست سے دور رکھیں۔ پاک فوج لسانیت یا کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا فیصلہ حکومت کا ہوگا۔ ریاست پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پاک فوج اور عوام میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا۔ یہ چاہتے ہیں ان خارجیوں سے بات کریں جو ہمارے بچوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ 3 دن پہلے انہوں نے پھر اپنا بیانیہ دہرایا کہ خارجیوں سے بات کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بیانیہ دیا گیا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کریں۔ کیا ہم ان سے بات کریں جو ہمارے بچوں سپاہیوں کو شہید کر رہے ہیں؟ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والوں سے بات کریں۔ اگر کوئی شخص اپنی سوچ کے تحت پاکستان کی فوج پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ منفی پروپیگنڈے کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ ہری پور میں افغان مہاجرین کے انخلاء کے لیے ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں۔ افغان کیمپوں کی بجلی منقطع۔ وابڈان میں افغان کیمپوں سے ٹرانسفر اور بجلی کے میٹر اتارنے شروع کر دیے۔ کیمپوں میں غیر قانونی افغان باشندوں کی بڑی تعداد موجود۔ 1 ماہ میں پنجاب اور سندھ سے غیر قانونی افغانوں کی بڑی تعداد ہری پور منتقل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ انسداد منشیات اور سیکیورٹی کے شعبے میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے پر بات چیت۔ ملاقات میں منشیات کی روک تھام اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن کے حوالے سے ہماری واضح پالیسی ہے۔ ایئرپورٹس پر ہر ممکن حد تک منشیات کیسز کی نشاندہی ترجیح ہے۔ ملک کے تمام ایئرپورٹس پر جدید ترین سکیننگ مشینیں نصب کی جا رہی ہیں۔ امریکی سفیر کی انسداد منشیات اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے ہر ممکن ٹیکنیکل معاونت کی پیشکش۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے 38 کروڑ 10 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ قرض کی رقم پنجاب میں زراعت، تعلیم اور صحت کی سہولیات پر خرچ کی جائے گی۔ اے ڈی بی اعلامیے کے مطابق مجموعی رقم میں سے 12 کروڑ ڈالر کا رعایتی قرض اور 40 لاکھ ڈالر کی امداد شامل ہوگی۔ رقم کے ذریعے چھوٹے کاشتکاروں کو جدید زرعی سہولیات فراہم کی جا سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ون ڈش کی پابندی یقینی بنانے کا حکم۔ لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال اور ون ڈش کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ فارم ہاؤس اور گراؤنڈز میں بھی ون ڈش پر پابندی یقینی بنانے کا اصولی فیصلہ۔ میرج ہال کے لیے مقررہ اوقات کار کی پابندی کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ لاہور میں ٹرانسپورٹرز اور ٹریفک پولیس افسران کے درمیان مذاکرات ناکام۔ ٹرانسپورٹرز کا کل سے تمام پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان۔ ٹرانسپورٹرز کا اجلاس۔ لاہور کے داخلی خارجی راستے بند کرنے پر مشاورت۔ بابو صابو چوک بند کرنے اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج پر مشاورت کی گئی۔ ٹرانسپورٹرز کا حکومتی نمائندوں کو چارٹر آف ڈیمانڈ دینے کا بھی فیصلہ۔ امریکہ نے یورپ کو 2027 تک نیٹو کی زیادہ تر دفاعی ضروریات سنبھالنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ واشنگٹن میں پینٹاگون کی خفیہ میٹنگ۔ یورپی سفارتکاروں کو پیغام میں کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یورپ انٹیلیجنس، میزائل نظام سمیت دیگر ذمہ داریاں سنبھال لے۔ اس تبدیلی میں پیش رفت نہ ہوئی تو امریکہ نیٹو کے اہم منصوبہ بندی کے نظام سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ یوکرین پر بڑے روسی حملے کے بعد یورپ کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کی پیش رفت پر بھی عدم اطمینان کا اظہار۔ یورپ نے امریکی مطالبات کو غیر حقیقی قرار دے دیا۔ بھارت اور روس کا 2030 تک تجارتی حجم $100 بلین تک پہنچانے کا ہدف۔ روس کی بھارت کو تیل کی مسلسل فراہمی کی پیشکش۔ تجارت اور دفاعی تعلقات بڑھانے پر بھی اتفاق۔ روسی صدر کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر غور۔ صدر پیوٹن بھارت کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے ماسکو واپس چلے گئے۔